الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن الذی کانوا یعملون، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ یہ ویکینڈ بھی بہت اچھا تھا موسم کے اعتبار سے، اور ابھی الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، شکر ہے کہ تھوڑا سا اور ہمیں دھوپ مل گئی، گرمی مل گئی، اور اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ باقی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں آپ سب پر بھی نازل ہوں، مجھ پہ بھی نازل ہوں، اللہ اپنا کرم فرمائے، رحم کا معاملہ فرمائے۔ تو ناظرین، آج پیر کا دن ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں پیر کے دن کا انتظار ہوتا ہے۔ میں نے کہا اکثر لوگوں کو تو جمعے کا انتظار ہوتا ہے یا ویکینڈ کا انتظار ہوتا ہے، انہوں نے کہا نہیں کہ ہمیں پیر کا انتظار ہوتا ہے کیونکہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا بالکل مجھے بھی پیر کا ہی انتظار ہوتا ہے، کیونکہ آپ حضرات سے میری بھی ملاقات ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح سے جوڑے رکھے دین کے تعلق کے ساتھ۔ ہمارا اصل رشتہ تو اخوت کا، مودت کا، محبت کا دینی رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قائم و دائم رکھے۔ ناظرین، دنیا کے اندر ہر انسان تین چیزیں چاہتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ کامیابی چاہتا ہے، اور دوسری چیز ہے وہ خوشی چاہتا ہے، تیسری چیز ہے کہ وہ اس کو سکون چاہیے۔ اب ان تین چیزوں کے حصول کے لیے انسان کی ساری جستجو ہے، ساری محنت ہے، ساری کاوشیں ہیں۔ یہ سارا آپ دیکھ رہے ہیں نا، دنیا کا جو نظام چل رہا ہے، اور دنیا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کاروبار کرتے ہیں، لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، اور اتنی محنت کر رہے ہیں، جستجو کر رہے ہیں۔ جس سے بھی آپ پوچھیں گے کہ بھئی کیوں کر رہے ہو، کہیں گے بھئی کامیابی حاصل کرنے کے لیے۔ اور چاہے وہ تاجر ہو، چاہے وہ کاشتکار ہو، چاہے وہ دکاندار ہو، چاہے وہ انڈسٹریلسٹ ہو، کسی بھی شعبے سے اس کا تعلق ہو، کہے گا جی مجھے کامیابی چاہیے۔ اور اچھا جی کامیاب ہو کر کیا کرو گے؟ کامیابی مل گئی تو کیا ہوگا؟ کہا جی خوشی حاصل ہوگی۔ اچھا خوشی مل جائے گی تو کیا ہوگا؟ کہ جی سکون حاصل ہوگا۔ اب یہ تین چیزیں ہیں ناظرین، اور اسی کے اوپر جو ہے وہ سارا نظام چل رہا ہے۔ اب یہ تین چیزیں حاصل کیسے ہوتی ہیں؟ پہلے تو میں آپ کو ایک اصول بتا دیتا ہوں کہ دنیا کے اندر حکومتوں کے اندر، ملکوں کے اندر، خاندانوں میں، گھروں میں یہ تین چیزیں کیسے حاصل ہوں گی۔ سب سے پہلی بنیادی چیز ہے ناظرین کہ مساوات۔ جس خاندان میں، جس گھر میں، جس سوسائٹی میں، جس معاشرے میں مساوات ہو، مساوات کہتے ہیں برابری۔ وہ برابری کیا؟ برابری یہ ہے کہ بھئی ہر ایک کے ساتھ مساوی سلوک ہو، ہر ایک کے ساتھ ہر ایک کو یکساں مواقع ملیں، اور جتنے بھی ریسورسز ہیں دنیا کے اندر یا ملک کے اندر، خاندان کے اندر، ان ریسورسز پر تمام کے تمام جو افراد ہیں یا شہری ہیں ان کو منصفانہ ان کی تقسیم ہو، اور ان سب کو کے ساتھ برابری کا سلوک کیا جائے۔ یہ نہیں کہ جی اس کے ساتھ ڈیفرنٹ سلوک ہے، اس کے ساتھ ڈیفرنٹ سلوک ہے، ایسا نہیں۔ تو مساوات، اور دوسری چیز ہے انصاف۔ اب یہ دو چیزیں جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں ہوں گی، وہ سوسائٹی اور معاشرہ جو ہے اس کو کامیابی بھی ملے گی، اور اس کو خوشی بھی ملے گی، اور اس کے اندر سکون بھی ہوگا۔ اب یہ تین چیزیں ہیں نا، یہ تین چیزوں کا حصول ہے دو چیزوں کے ساتھ۔ یہ دو چیزیں بنیادی طور پر ہیں۔ اب آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، دیکھیں ہم مسلمان ہیں، اور ہماری کی جو ذمہ داری بنتی ہے وہ کیا ہے کہ بھئی سب سے پہلے تو ہم اسلام کو سمجھیں، قرآن کو سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے کیا چاہتے ہیں اس بات کو سمجھیں۔ تو قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، خلفائے راشدین کا جو دور حکومت تھا اس کا جب مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے
کہ اسلام کے اندر بنیادی طور پر یہ دونوں چیزیں موجود ہیں۔ اسلام ان دونوں چیزوں کو بہت زیادہ فوکس کرتا ہے، مساوات کو اور انصاف کو۔ مساوات کا آپ دیکھ لیں کہ نماز اسلام کے اندر فرض ہے، اب یہ ہر ایک کے اوپر فرض ہے، یعنی چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، بادشاہ ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ جی وہ کہے کہ جی میں تو پریزیڈنٹ ہوں، میں تو پرائم منسٹر ہوں تو میرے پہ نماز فرض نہیں ہے، میں تو بڑا آدمی ہوں اور میں بادشاہ ہوں، میں انڈسٹریلسٹ ہوں، میں بہت بڑا سرجن ہوں، میں بہت بڑا کاشتکار ہوں، زمیندار ہوں، تو میرے پہ نماز فرض نہیں ہے، غریبوں پہ نماز فرض ہے یا عام آدمی پہ نماز فرض ہے۔ نہیں، نماز ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، چاہے وہ بادشاہ ہو، غریب ہو، امیر ہو، فقیر ہو، جو بھی ہو۔ اب اس میں کوئی امتیازی سلوک نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بھئی علماء کے لیے نماز نہیں ہے اور جو طلباء ہیں ان کے لیے ہے، علماء کے لیے جو نماز نہیں ہے جو عام لوگ ہیں ان کے لیے ہے، ایسا نہیں، سب کے لیے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بھئی صرف نماز جو ہے وہ خواص کا جو طبقہ ہے، صلحاء، اولیاء، جو خواص ہے وہ پڑھے گا اور دوسرا طبقہ نہیں پڑھے گا۔ یہ جو غیر مذاہب کے اندر کچھ جماعتیں ہیں، ان کے ہاں یہ کہ اس مقام پر خاص لوگ جا سکتے ہیں، یہ عبادت خاص لوگ کر سکتے ہیں، یہ طریقہ جو ہے خاص لوگوں کے لیے، اور وہ ان کی اشرافیہ ہوتی ہے، اس کو وہ کہتے ہیں مذہبی اشرافیہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو مذہبی بالادستی حاصل ہے، تو یہ وہی کر سکتے ہیں، دوسرا کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہ ان کے ہاں اس قسم کی تقسیم بھی آپ کو نظر آئے گی، لیکن اسلام کے ہاں، اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ تو اب نماز میں آپ دیکھیں، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، نماز ہم پڑھتے ہیں، اب جماعت سے نماز پڑھی جا رہی ہے، جمعے کی نماز پڑھی جا رہی ہے، عیدین کی پڑھی جا رہی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھی جا رہی ہے، تو ہر شخص صف میں کھڑا ہوگا، اور اس بنیاد پہ نہیں کہ بھئی یہ پہلی جو صفیں ہیں یہ خواص طبقے کی ہیں اور یہ حکمران طبقے کی ہیں، پچھلی صفیں ان کی ہیں، یا کوئی اگر غریب آدمی اگر پہلی صف میں کھڑا ہو گیا تو اس کو کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے، بادشاہ کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ وہ الگ بات ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر ان کی جگہ مخصوص کر دی جاتی ہے، لیکن اگر اسلام کے اندر تو یہ ہے نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو اب نماز میں ایسا نہیں ہے۔ یہ آپ کو اکثر وہ ایک تصویر بھی وائرل ہوئی تھی نا دبئی کے حکمران کی، کہ وہ جب نماز پڑھ رہا تھا تو اس کے ساتھ ایک عام آدمی کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا تھا، اور نماز ختم ہوئی تو وہ اس سے مل رہا ہے اور پوچھ رہا ہے تم کون ہو، وہ بتا رہا ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ تم پیچھے جاؤ، کہ تم میرے ساتھ کہاں کھڑے ہو گئے۔ ایک پروفیسر صاحب کھڑے ہوں تو ان کے ساتھ اسی یونیورسٹی کا جو ہے چپڑاسی آ کر اگر نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ ان کو یہ حق بھی حاصل نہیں ہے، اور ان کے اندر اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ وہ اس کو یہ کہیں کہ تم جو ہے پیچھے جاؤ، میرے ساتھ کہاں کھڑے ہو گئے۔ عام زندگی میں شاید کوئی شخص کسی کو اپنے ساتھ کھڑا نہ کرے، لیکن نماز میں اگر وہ کھڑا ہو گیا تو کسی کو یہ اتھارٹی حاصل نہیں ہے، کسی کو یہ طاقت حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو اس کی نماز کی جگہ سے اس کو پیچھا کرے۔ انتظامی معاملات الگ ہوتے ہیں، انتظامی معاملات ہے نا، آپ لوگ اس کو غلط نہ سمجھیں۔ انتظامی معاملات میں یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ رمضان مبارک میں جیسے امام ہوتا ہے، اور پھر وہ حفاظ ہوتے ہیں تراویح پڑھانے والے، پھر حفاظ ہوتے ہیں تراویح سننے والے، تو اگر ان کی جگہ کو مخصوص کر لیا جائے آگے، اور مصلی بچھا کر ان کی جگہ مخصوص کر لی جائے کہ بھئی یہ ان حضرات کی ہے جو امامت کرتے ہیں، جو نماز پڑھائیں گے، تراویح پڑھائیں گے، تو وہ انتظامی معاملہ ہے، وہ شرعی طور پر جائز ہے، اس کی امام کی جگہ کو اگر مخصوص کر لیا جائے۔ اسی طریقے سے مؤذن کی جگہ اگر مخصوص ہو تو کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے، وہ انتظامی معاملے میں کیا جا سکتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب دیکھیں بالکل سارے برابر ہیں، تو یہ کیا ہے؟ مساوات۔ اسی طریقے سے آپ آ جائیں رمضان مبارک کے روزے۔ اب رمضان مبارک کے روزے جو ہیں وہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہیں، بالغ کے اوپر، عاقل بالغ ہو۔ اب یہ نہیں کہ جی میں بہت بڑا بزنس مین ہوں، میں تو بہت مصروف رہتا ہوں، میری تو ٹریولنگ زیادہ ہوتی ہے تو میں جو ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، یا میں اتنا مصروف ہوں کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ ہاں، اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے اجازت ہے کہ آپ اس روزے کو نہ رکھیں، بعد میں قضا رکھ لیں اور نماز آپ قصر کر لیں۔ لیکن اگر ایک آدمی کہتا ہے بھئی میں تو بادشاہ ہوں، میں تو قاضی ہوں، میں تو جرنل ہوں، میں تو بہت بڑا جو ہے زمیندار ہوں، میں بہت بڑا اسکالر ہوں، میں بہت بڑا ریسرچر ہوں، سائنسدان ہوں، سائنٹسٹ ہوں، جو بھی، تو وہ کہے جی میں روزہ نہیں رکھ سکتا، اگر میں روزہ رکھوں گا تو میرے کام میں حرج پڑ جائے گا، مجھ سے کام نہیں ہوگا،
تو میں روزہ نہیں رکھ رہا، یا یہ کہ جی یہ طبقہ جو ہے یہ روزہ سے استثناء حاصل ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو روزہ رمضان کا مہینہ جب متوجہ ہوتا ہے تو غرباء، امراء، جاہل، عالم سب کے لیے ہوتا ہے، تو اس میں انصاف ہے اور یہ مساوات ہے۔ اسی طریقے سے آپ پھر آ جائیں زکوٰۃ کے حکم میں، تو اب زکوٰۃ کیا ہے کہ بھئی زکوٰۃ اگر فرض ہے، ہو گئی ہے، تو بھئی زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی ہے، چاہے وہ آپ حاکم کیوں نہ ہوں، آپ کوئی زکوٰۃ وصول کرنے والے کیوں نہ ہوں۔ ہوتا ہے نا کہ عاملین ہیں، تو اگر عامل کے پاس اپنی جائیداد ہے، اپنا مال دولت ہے، اپنی تجارت ہے، تو اس کے پاس اگر وہ پیسہ ہے تو اس کو کہا جائے گا تو بھی زکوٰۃ نکال، تو وہ کہے گا میں کیوں نکالوں، میں تو خود زکوٰۃ وصول کرتا ہوں۔ تو بھائی تم زکوٰۃ وصول کرتے ہو، بیت المال میں جمع کرتے ہو، لیکن تم نے اپنی زکوٰۃ بھی تو دینی ہے، تو تم بھی زکوٰۃ دو گے۔ تو زکوٰۃ ہر صاحب نصاب شخص کے اوپر ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی امتیازی سلوک نہیں ہے کہ بھئی فلاں طبقے کے اوپر ہوگی، فلاں نہیں ہوگی۔ لیکن جو دوسرے مذاہب میں ہے، خاص طور پہ کیا ہوتا تھا کہ جو مذہبی اشرافیہ ہوتی تھی وہ کہتے تھے بھئی زکوٰۃ آپ لا کے ہمیں دیں، وہ زکوٰۃ لینے والے ہوتے تھے، زکوٰۃ دیتے نہیں تھے، وہ کہتے تھے بھئی ہمارا کام ہے لینا، وہ خود سے زکوٰۃ نہیں دے رہے۔ تو یہ بات اسلام کے اندر نہیں ہے کہ بھئی اگر بہت بڑے اگر آپ عالم ہیں، کوئی شیخ الحدیث ہیں، لیکن اگر آپ صاحب مال ہیں، صاحب نصاب ہیں، تو آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ تو اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ایسی تفریق نہیں ہے کہ بھئی اس کے اوپر ہے، اس کے اوپر نہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں حج کی جو عبادت ہے، حج کی عبادت میں ناظرین سارے، چاہے وہ امیر، غریب، بادشاہ، جنرل، کوئی بھی ہو، ابھی ہم جب جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، آپ عمرہ کرنے کے لیے جب ہم جاتے ہیں، کوئی کتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہو، وہ آپ کو ایک یونیفارم ہے، احرام باندھا ہوا نظر آئے گا۔ یہ نہیں کہ بھئی میں تو ایک ملک کا جو ہے بادشاہ ہوں، میں فلاں کمپنی کا سی ای او، میں بہت بڑا سیلیبریٹی ہوں، بہت بڑا اسٹار ہوں، اسپورٹس پرسنالٹی ہوں، تو میں جو ہے احرام نہیں باندھوں گا۔ بھائی میں کیوں احرام باندھوں؟ اس کو کہا نہیں بھائی تو بھی باندھے گا، تجھے بھی یہ احرام باندھنا ہے، یہ یونیفارم ہے۔ پھر وہ کہہ نہیں میں سفید نہیں باندھتا، میں یہ پیلے رنگ کا باندھ لیتا ہوں، میں ہرے رنگ کا باندھ لیتا ہوں، میں کالے رنگ کا باندھ لیتا ہوں۔ باندھ تو سکتا ہے، لیکن اس سے کہا جائے گا کہ بھئی اس سے تمہاری جو شخصیت ہے اس میں امتیاز آئے گا۔ تو تم اسلام میں یہ بات جائز نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو ممتاز کرو، سب دیکھیں گے تمہاری طرف کہ بھئی یہ کون ہے پیلے رنگ کا احرام باندھا چلا آ رہا ہے، اس سے پوچھیں گے بھئی کیا ہو گیا، خیریت ہے، کیوں تم نے جو ہے پیلے رنگ کا احرام باندھا؟ حالانکہ جائز ناجائز کا نہیں ہے، افضلیت اور اس کا کیا ہے کہ وہ سفید رنگ کا ہو، حضور کو سفید رنگ پسند تھا، اور یہی دستور چلا آ رہا ہے، یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور تابعین، تبع تابعین اور امت کا اس پر اجماع ہے، اتفاق ہے۔ تو اب آپ کیوں اٹھ کر کھڑے ہو رہے ہیں کہ جی آپ کہیں کہ نہیں جی ہم جو ہے وہ ایران والے لوگ ہیں تو ہم کالے رنگ کا باندھ لیں گے، اور وہ کہیں جی ہم ہندوستان والے لوگ ہیں تو ہم ہرے رنگ کا باندھ لیں گے، اور وہ کہیں جی ہم ملیشیا والے لوگ ہیں تو ہم جو ہے وہ پیلے رنگ کا باندھ لیں گے، وہ کوئی کہے کہ جی ہم جو ہے گلابی رنگ کا باندھ لیں گے۔ ایسا نہیں کہ جی ہمارے ملک کے جھنڈے کا کلر یہ ہے تو ہم اپنے ملک کا جھنڈے کا احرام باندھ لیں گے، وہ کہے جی ہم اپنے ملک کے جھنڈے کا احرام باندھ لیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے، اسلام کے اندر یہ کہ بھئی ادھر کا ایک ہی یونیفارم ہے، اور وہی کیا ہے، وہ سفید رنگ کا ہے، دو چادریں ہیں اس طریقے سے۔ تو اب اور وہ چادریں بھی کیسے لپیٹنی ہیں، وہ سلی ہوئی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اب یہ کیا ہے کہ اس کے اندر بالکل آپ دیکھیں کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں ہے، آپ جو ہے وہ کسی کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے کہ بھئی یہ شخص جو ہے وہ جنرل ہے، یہ شخص بادشاہ ہے، اور یا یہ شخص جو ہے وہ زمیندار ہے، یا عام کسان ہے، یا عام سپاہی ہے، یا عام فقیر آدمی ہے۔ آپ حرم میں کبھی بھی آئیڈینٹیفائی نہیں کر پائیں گے کہ بھئی ہے کون یہ شخص۔ تو کیا کہ اللہ کی نظر میں سارے کے سارے برابر۔ اب یہ جتنی عبادات میں نے آپ کو گنوائی ہیں، اب یہ ساری عبادات کے اندر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ مساوات نظر آ رہا ہے، برابری نظر آ رہی ہے، کوئی کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ بنیادی چیز ہے، اسلام کی تعلیم ہی یہی ہے، اسلام کہتا ہی یہی ہے کہ بھائی الفضل للعلم والعلماء، صرف فضیلت کس چیز کو حاصل ہے؟ وہ علم کو حاصل ہے، وہ علماء کو حاصل ہے، وہ اہل علم کو حاصل ہے۔ ہاں یہ نہیں ہے کہ بھئی ایک انسانوں کے رتبے ہیں، ان کا مقام ہے، انزل الناس علی منازلہم، حضور نے فرمایا کہ لوگوں کا اکرام کرو، ان کا اعزاز کرو ان کے رتبے کے مطابق۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ بھئی ایک شخص ایک ملک کا وزیر اعظم آپ سے ملنے کے لیے آتا ہے، یا ایک بہت بڑے شیخ الحدیث آپ سے ملنے آتے ہیں، اور آپ نہ ان کا استقبال کریں، نہ ان کا اکرام کریں، نہ ان کے لیے کوئی کرسی رکھیں، نہ کوئی آپ ان کو ایسا ٹریٹ نہیں کر سکتے۔ یہ شریعت میں اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، تو ایک شخص آئے
اور حضور نے ان کو کھانا، حضرت اماں عائشہ سے کہا کہ بھئی ان کو کچھ کھانے کے لیے دے دیں، انہوں نے کچھ کھانے کے لیے دے دیا، وہ لے کے چلے گئے۔ دوسرے شخص آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد ان کا اکرام کیا، ان کی عزت کی۔ تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ آپ کا عمل، ایک کو آپ نے دروازے سے دیکھ کے فارغ کر دیا، دوسرے کو آپ نے بٹھایا، اس کا اکرام کیا، تو آپ نے فرمایا کہ جس کا میں نے اکرام کیا یہ اپنی قوم کا سردار ہے، اس کا ایک مقام ہے، اس کا ایک رتبہ ہے۔ تو پھر فرمایا انزل الناس علی منازلہم، لوگوں کا اکرام کرو ان کے رتبے کے مطابق۔ تو یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ جی آپ کسی کو جو ہے وہ آپ اس کی دنیا کی وجہ سے یا اس کے مال کی وجہ سے یا اس کے عہدے کی وجہ سے نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مقام دیا ہے اور اس کی عزت کرنی چاہیے۔ من کان باللہ یوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن میں نے جیسے عرض کیا کہ مساوات ہے اسلام کے تمام احکام کے اندر، آپ دیکھیں گے کہیں پر بھی آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ بھئی ان کے لیے الگ حکم ہے، ہمارے لیے الگ حکم ہے، ان کے لیے الگ درجہ ہے، ہمارے لیے الگ درجہ نہیں۔ تو بنیادی طور پر تو اب اس سے اب جس سوسائٹی کے اندر مساوات ہو اس سوسائٹی کے اندر دیکھیں آپ کو کامیابی نظر آئے گی، آپ کو وہاں پہ خوشحالی بھی نظر آئے گی، وہاں پر آپ کو سکون بھی نظر آئے گا۔ اب دوسری چیز کیا ہے، وہ انصاف ہے۔ اب دیکھیں جن معاشروں کے اندر انصاف ہوتا ہے نا، وہ معاشرے چاہے وہ کسی قسم کے ہوں، کفر کے ہوں، الحاد کے ہوں، آپ کو وہاں پر برکتیں نظر آئیں گی، آپ کو وہاں پر جو ہے امن و امان نظر آئے گا، اور وہاں پر آپ کو کسی قسم کی لا قانونیت نظر نہیں آئے گی۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ جی وہاں پر جو ہے انصاف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے نا، الملک یدوم مع الکفر ولا یدوم مع الظلم، کہ ملک جو ہے وہ کفر کے ساتھ تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کے ساتھ وہ نہیں چل سکتا۔ کوئی بھی ریاست، کوئی بھی اسٹیٹ جو ہے وہ ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ ظلم کا نظام جو ہے وہ چلے گا، تھوڑا عرصہ چلے گا لیکن دیر پا نہیں ہوگا، ایک نہ ایک دن وہ ختم ہوگا، اس کو زوال ہوگا، اس کو ناکامی ہوگی۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ ظالم جو ہے وہ ظلم کرتا رہے اور اس کی پکڑ نہ ہو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان بطش ربک لشدید، کہ تمہارے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ تو اب جس گھر کے اندر، جس آرگنائزیشن کے اندر، جس قبیلے کے اندر، جس شہر، جس ملک کے اندر، جس ریاست کے اندر انصاف ہوتا ہے نا، وہ ریاست جو ہے اس کے اوپر اللہ رب العزت کی رحمت برکتیں نازل ہوتی ہیں، انصاف کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بھئی غریب آدمی جرم کرے تو اس کو تو پکڑ کے اندر کر دو، بیچارہ بکری چوری کرنے والا پوچھو کہ بھی تو نے بکری چوری کی یا مرغی چوری کی، کیا وہ کہے گا میرے گھر میں فقر و فاقہ تھا، میرے گھر میں کھانے کو نہیں تھا تو میں مجبور تھا، میں کیا کرتا؟ تو اس کو تو پکڑ کے آپ نے بکری چور کو تو ڈال دیا سالوں کے لیے جیل میں، اور جو بڑی بڑی بینکوں سے قرضے لے کے اور انڈسٹریاں کھا گئے اور جو ہے کرپشن کر گئے، وہ چھوٹے ہوئے ہیں، وہ باہر پھر رہے ہیں، وہ بارگیننگ کر رہے ہیں، وہ جو ہے 10 ارب روپے کی کرپشن کرتے ہیں، وہ کہا جی کتنے 2 ارب روپے پہلی بارگیننگ پہ دے کے جی فارغ ہو گئے 8 ارب روپے۔ پھر اب کیا ہوا کہ یہ مزاج بنا دیا گیا۔ مزاج کیا بنایا گیا؟ مزاج یہ بنایا گیا کہ بھائی کرپشن کرو، زیادہ سے زیادہ لوٹ مار کرو، ظلم کرو، پیسہ جمع کر لو، اگر 10 ارب روپے کر لو گے 2 ارب روپے دینا اور اپنی جان چھڑا لینا، 8 ارب روپے تو پھر بچ جائیں گے۔ اب لوگوں نے یہی کام کرنا شروع کر دیا۔ پچھلے دنوں پاکستان کے اندر ایک بہت بڑے بزنس ٹائکون کا انتقال ہوا اور اس کی ایک بہت بڑی سوسائٹی تھی۔ یہ ہم سب کے لیے دیکھیں، وہ خبر جو ہے اس خبر کو میڈیا نے چلایا نہیں، چاہیے یہ تھا کہ میڈیا چلاتا اس خبر کو، دکھاتا، تاکہ گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ اس سے عبرت حاصل کرتے، کہ وہ پتہ چلتا کہ جس نے بیواؤں کا اور یتیموں کا اور بیچارے غریب لوگوں کا، عام مڈل کلاس کا جو خواب جو ان کو دکھا کے، گھر کا خواب دکھا کر ان کے مال اور دولت کو، زندگی بھر کی جمع پونجی کو جس نے لوٹا، تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ اب دیکھیں اربوں روپے کی کرپشن کی، اور پھر پاکستان کے ایک بہت بڑے چیف جسٹس کی وہ بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے، کیا کچھ کرتا ہے، اتنا بڑا طاقتور آدمی، اور جب انتقال ہوتا ہے، انتقال ہونے کے وقت جس وقت اس کا جنازہ جاتا ہے تو باقاعدہ جو پلے کارڈ لے کر لوگ جو ہے وہ اس کے جنازے کے اوپر مظاہرہ کرتے ہیں، اس کی میت کے اوپر مظاہرہ کرتے ہیں، جنازہ پڑھتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس نے ہمارا پیسہ کھایا ہے، یہ ہمارا پیسہ دے، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، یہ جو ہے کرپٹ آدمی تھا۔ یہ کتنا بڑا ایک عبرت کا نشان تھا کہ آپ
اندازہ کریں کہ جو شخص جو ہے وہ اللہ نے کیسے رسوا کر دیا، تو اس کو تو میں کہتا ہوں بار بار دکھانا چاہیے تھا، تاکہ فَاعْتَبِرُوا یا اُولِي الْأَبْصَارِ، یہ عقل مند لوگوں اس سے عبرت حاصل کرو کہ لوگوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا اور بیچارے معصوم لوگوں کے پیسوں کو تو کیا ہے ظلم۔ اب ظلم یہ ہے کہ کوئی جس معاشرے کے اندر ظلم ہوگا نا ناظرین، اس معاشرے کے اندر برکات نہیں ہوں گی۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا، ان کو بادشاہ بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا اے داؤد، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنایا، فاحکم بین الناس بالحق، کہ تم لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرنا، یہ نہ ہو کہ تم سے کوئی ظلم ہو جائے۔ دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بھئی آپ کسی کے ساتھ جو ہے ایسا کام کریں کہ جس سے جو ہے وہ کیا ہو جائے، زیادتی ہو جائے۔ تو بنیادی طور پر اگر ہم پوری ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو جو اس خلفائے راشدین کا سنہری دور تھا، میں اگر یہ کہوں کہ مختلف ادوار گزرے ہیں نا، یہ نہیں ہے کہ سارے ادوار جو تھے اس کے اندر ظلم تھا، جبر تھا، ناانصافی تھی، ایسا نہیں تھا کہ آپ کو بنو امیہ کے اندر بھی بہترین لوگ نظر آئیں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسی شخصیت، وہ بھی تو بنو امیہ میں سے تھے، ان کا بھی دور تو ان کو عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ پھر جو ہے وہ عباسیوں کے اندر بھی تو آپ کو نظر آئے گا۔ اب اگر ہم اپنے مسلکی اختلافات کو ایک طرف کریں تو جو حق بات ہو تو وہ بات کرنی چاہیے کہ انہوں نے جو ان کے بھی ادوار ہیں، جن ادوار کے اندر فاطمیوں کے بھی ادوار ہیں، پھر ایوبیوں کے بھی ہیں، پھر جو ہے وہ آٹمنز کی بھی ہمارے سامنے نظر آتا ہے۔ تو لہذا جس معاشرے کے اندر بھی، سوسائٹی کے اندر، ایک عباسی خلیفہ تھا معتصم باللہ، اس کے زمانے میں اس نے ایک گدھے کو دیکھا کہ وہ بوڑھا گدھا ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، اور وہ گدھا جو ہے وہ بازار میں اس کو نظر آ گیا۔ تو وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ جو گدھا ہے، گدھا تو کام کی چیز ہوتا ہے نا، گدھا جو جانور ہوتا ہے، دیکھیں گدھا، گھوڑا، اونٹ، یہ تو کام کے ہیں، ان کے اوپر سامان لاد کر ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ تو ایسے نہیں ہے کہ جی ان کو آپ جنگلی جانور تو نہیں ہوتے نا، یہ عام طور پہ یہ ایسے پھر بھی نہیں ہوتے۔ تو وہ بڑا حیران ہوا، اس نے اپنے وزیر کو بولا کہ بھئی اس گدھے کا پتہ کراؤ، پہلے تو اس گدھے کو لے کے آؤ، اس کو کھلاؤ پلاؤ اور اس کا پتہ کرو کہ یہ گدھا کس کا ہے۔ تو کہا گیا کہ جی پتہ کیا کہ بھئی گدھا کس کا ہے، تو پتہ کرتے کرتے پتہ چلا کہ جی یہ فلاں دھوبی کا گدھا ہے، اور یہ بوڑھا ہو گیا، بیمار ہو گیا، تو اس نے اس گدھے کو چھوڑ دیا ہے۔ اب یہ گدھا جو ہے وہ بیچارہ پھرتا رہتا ہے ہر طرف، بھوکا پیاسا، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اس نے اس دھوبی کو بلایا، اور بلانے کے بعد اس نے کہا کہ جب تک یہ گدھا جو ہے جوان تھا تو اس سے خدمت لیتا تھا، تو اس کو جو ہے خوب جو ہے وہ کھلاتا تھا، پلاتا تھا، اور یہ تجھے کما کے دیتا تھا۔ اب جب یہ بوڑھا ہو گیا تو نے اس کو جو ہے لاوارثوں کی طرح چھوڑ دیا۔ تو کہا کہ اب یہ گدھا اور اس کے ساتھ 4 اور جو ہے لاوارث بوڑھے گدھے جو ہے وہ اس کے حوالے کیے جائیں، اور یہ 5 گدھوں کو جو ہے وہ پالے گا، ان کو کھلائے گا پلائے گا، یہ اس کی سزا ہے۔ تو لہذا آپ دیکھیں کہ ایک بیچارے بیمار اور بوڑھے گدھے کو دیکھ کر وہ انصاف کر رہا ہے، تو اس سوسائٹی کے اندر کیا ایک انسان بھوکا اور پیاسا رہ سکتا ہے؟ کیا جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک اہل یہود میں سے تھا ایک شخص، اور وہ بھیک مانگ رہا تھا، بوڑھا آدمی تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کہا کہ بھائی تمہارے پاس کوئی سیونگ، یا تم کیوں بھیک مانگ رہے ہو، کیا ہے؟ اس نے کہا عمر، جب ہم جوان تھے تو ہم تو کما کر دیتے تھے، جزیہ دیتے تھے، ٹیکس دیتے تھے۔ جزیہ ہے وہ جزا سے ہوتا ہے، اور جزا کا مطلب کیا ہے؟ یہ جزیہ کو لوگوں نے گالی بنایا ہوا ہے۔ جزیہ کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ میں کلیئر کر دوں تاکہ آپ کو کچھ نالج بھی مل جائے، علم بھی مل جائے، کہ مسلمان جو ہے اس کے ذمہ کیا تھا؟ اس کے ذمہ یہ تھا کہ بھئی وہ زکوٰۃ دے گا، اس کے ذمہ جو ہے وہ عشر دے گا، اس کے ذمہ ہے کہ وہ زکوٰۃ الفطر دے گا، اس کے ذمہ ہے کہ وہ کفارات ادا کرے گا۔ تو ہر موقع پہ مسلمان کچھ نہ کچھ تو کر رہا ہے، قربانی کے موقع پہ قربانی کر رہا ہے، فدیہ دے رہا ہے، یہ ساری چیزیں کر رہا ہے۔ تو جو غیر مسلم ہوتے تھے، جو مسلمانوں کی حکومت میں رہتے تھے، ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی یہ پابندی نہیں تھی، کوئی یہ نہیں تھا کہ تم بھی یہ ساری چیزیں دو۔ ان کے اوپر یہ تھا کہ وہ صرف اور صرف 1 درہم یا 1.5 درہم اپنی انکم کے حساب سے وہ سالانہ جزیہ دیں گے، اور جزیہ کا مطلب کیا ہے کہ اس کے عوض میں ان کی پراپرٹی، ان کی جان مال، ان کا کاروبار، ہر چیز جو ہے اس کی حفاظت اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، اور اسٹیٹ اس ریاست کے وہ شہری ہیں، تو شہری ہونے کے ناطے ان کو کنٹریبیوشن کرنا ہے اس ریاست کے امور کو چلانے کے لیے، جیسے ہمارے ہاں ٹیکس کا نظام ہوتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے شریعت کے اندر جزیہ۔ تو اس نے کہا جی ہم تو جوان تھے تو دیتے تھے، اب بوڑھے ہو گئے تو
نہ ہم کما سکتے ہیں نہ خود کھا سکتے ہیں، اور ریاست تو ہمیں سنبھالتی نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کو، اور اب جتنے بھی بوڑھے ہیں چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ان سب کو جو ہے وہ وظیفہ دیا جائے گا، تاکہ بڑھاپے میں ان کی یہ حالت نہ ہو کہ وہ بھیک مانگیں۔ تو لہٰذا یہ دیکھیں، یہ اسلام کے سنہری اصول تھے، اور انہی کو اپنا کر آج جو آپ کو ترقی یافتہ قومیں ہیں، کامیاب حکومتیں ہیں، وہ جو جن ستون پہ کھڑی ہیں نا، وہ یہ ستون کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، وہ ستون یہی ہیں جن کو انہوں نے پکڑ لیا۔ اور ہمارے ہاں کیونکہ ایک مسلمانوں کے ہاں ایک ایسے طبقے کی بالادستی ہو گئی ہے جو یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ ان کے ملکوں میں، ان کی ریاستوں میں جو ہے وہ انصاف ہو۔ اب دیکھیں، جو طاقتور آدمی ہوتا ہے وہ چھوٹ جاتا ہے، وہ پیسے کے بلبوتے پہ چھوٹ جاتا ہے، اس کو سزا نہیں ہوتی، بڑے سے بڑا جو ہے وہ قتل کر دے، کرپشن کر دے۔ آپ کے سامنے بے شمار مسائل ہیں۔ پھر ہمارے ہاں طبقاتی سسٹم ہے، ہمارے ہاں جو ہے وہ مساوات نہیں ہے۔ تو دو چیزیں بنیادی طور پر، یہ دو مین پلر ہیں ناظرین۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ علامہ جو نظام الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ پوری ایک کتاب لکھی ہے، سیاست نامہ۔ اگر آپ اس کو پڑھیں، 1000 سال پہلے کی کتاب ہے، اس کے اندر اس نے ریاست کے وہ کن اس خطوط پہ اس کو استوار کرنا چاہیے، جو بنیادی اصول ہیں کسی بھی ریاست کے، خوشحالی کے، کامیابی کے، وہ لکھے ہیں۔ تو وہ میں کہتا ہوں کہ اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو باقاعدہ جو ہے، جو ہمارے ہاں ممبر آف پارلیمنٹ منتخب ہوتے ہیں، چاہے وہ قومی اسمبلی کے ہوں، چاہے وہ سینٹ کے ہوں، چاہے وہ صوبائی اسمبلی کے ہوں، چاہے وہ کونسلر ہوں، ان سب کو پہلے جو ہے وہ ایک مہینے کا کورس کروانا چاہیے، ان کی کونسلنگ ہونی چاہیے کہ بھئی آپ نے، اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمرانی عطا کی ہے، تو آپ نمائندے ہیں، تو آپ نے کون سے اصولوں پر چل کر جو ہے کسی قوم کو، معاشرے کو، ریاست کو، سوسائٹی کو آگے لے کے جانا ہے۔ تو لہذا اب یہ دو چیزیں ناظرین جس خاندان میں ہوں گی، جس گھر میں ہوں گی، مساوات اور انصاف، جہاں پہ بھی یہ دو چیزیں ہوں گی ناظرین، وہاں پہ آپ کو کامیابی بھی نظر آئے گی، وہاں پر آپ کو خوشی بھی نظر آئے گی، وہاں پہ آپ کو سکون بھی نظر آئے گا۔ اور پھر لوگ دنیا جہاں سے آئیں گے کہ بھئی ہم نے اس ملک میں رہنا ہے، ہم نے اس جگہ پہ جا کے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، کیونکہ یہاں پہ یہ مساوات ہے اور انصاف ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔